فاتحہ لگانے سے میرا کام چل جائے گا، ہے نا؟ اب رجب شریف آیا، یہ کنڈے کی فاتحہ لگانے سے میرا کام چل جائے گا، ہے نا؟ بڑی اہتمام کے ساتھ لگواؤ فاتحہ، میں منع نہیں کرتا، میرے گھر میں بھی ہوتی ہے، میں بھی لگواتا ہوں، دیتا بھی ہوں۔ ہم نیاز والے بھی ہیں، نظر والے بھی ہم ہی ہیں، مگر خالی نظر و نیاز والے نہ رہ جاؤ، نماز والے بھی بنو، بے شک۔ ہے نا؟ جب کنڈے آتے ہیں تو ہماری بہنیں گھروں میں ایسا اہتمام کرتی ہیں، صبح سے پوت دیتی ہیں، پوری جو ہے اس کو بالکل مینٹین کر دیں گی، ہے نا؟ غسل کریں گی، غسل کرنے کے بعد میں پھر پکوان شروع ہوں گے، ہے نا؟ پھر مٹی کی کنڈے آئیں گے، انہی میں رکھے جائیں گے، جھگڑے ہو جاتے ہیں مٹی کے کنڈے نہیں آئے تو او بھئی کنڈے لی نہیں آئی، اسی میں فاتحہ ہوئے، ایسا نہیں ہے بھائی، جو برتن تمہارے اور کھانے کے ہیں صاف پاک برتن، اس میں بھی رکھ کر کے ہو سکتی ہے فاتحہ، ضروری نہیں ہے مٹی کے کنڈے آئیں گے، ضروری نہیں ہے کہ پڑی ہوں گی اسی پر فاتحہ ہوں گی، کسی اور شرینی پر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو لازمی کر لیا یار، جو چیز لازمی ہے اسے تو بالکل ہلکا کر دیا، ختم کر دیا، جو لازمی نہیں ہے اسے ایسا لازمی کر دیا کہ یہ نہیں ہوا تو جنگ ہو جائے گی۔ مٹی کے کنڈے چاہیے، پڑی ہوں گی، 1000 روپے کا سودا لے کے آؤ، نہیں ہے 1000 روپے یار، مگر لے کے آؤ، نہیں بات سمجھنے کی ہے، نہیں ہے تو تھوڑا سا کچھ بنا کے اس پر فاتحہ دلا دے، بات ختم ہو گئی۔ مٹی کے کنڈے ہوں گے، وہ پڑی ہوں گی، اس میں بھائی اس میں مغزیات ڈالے جائیں گے، عجیب عجیب، بعض پڑیاں بڑی بڑی قیمتی پہنچ جاتی ہیں، بڑی بڑی قیمتی ہے، 2,000 روپے تک، 3,000 روپے تک، بھائی نہیں ہے حساب شوہر کا، جتنا حساب ہے اتنا کر لے۔ کس نے بتائی، مجھے بتاؤ کس نے بتائی کہ سب یہ عجیب معاملے؟ پوری کرنے کے لیے تو غسل صبح سے ہو گیا، نماز کے لیے کہتی ہے مولانا بچے نے پیشاب کر دیا، نماز کے لیے غسل کب ہوگا؟ میری بات بتاؤ نا نوجوانوں، ہر بات کو مزاح میں نہ لیا کرو، بات کو سمجھا کرو، میں کچھ چٹکلا نہیں بیان کر رہا ہوں، ہاں میں حقیقی بات بیان کر رہا ہوں جی۔ مٹی کے کنڈے نہ آئے تب بھی تیری فاتحہ ہو جائیں گی، پڑی نہ بنے تب بھی فاتحہ ہو جائیں گی، مغزیات نہ بنے سادہ پڑی بن جائے تب بھی ہو جائیں گی، سمجھ رہے آپ؟ قیمے کے سموسے نہ ہو تب بھی فاتحہ ہو جائیں گی ہر حال میں، فاتحہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس فاتحہ کے لیے اتنا زور، نماز بالکل غائب ہے ہمارے گھروں سے، جی، نماز بالکل غائب ہے ہمارے گھروں سے۔ کنڈا والوں دن مسجد کے امام کو نہیں فرصت ملتی، اور کتنے اماموں کی تو امامتیں ہٹ گئیں، بھئی اس کے گھر فاتحہ پڑھنے گئے، میرے گھر کیوں نہیں آیا؟ اس کے گھر تو گیا، میرے گھر کیوں نہیں آیا؟ نہیں آ پایا یار، کوئی ضروری ہے مسجد کا امام فاتحہ پڑھے گا، تو کیوں نہیں پڑھ دیتا فاتحہ؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ صحیح بات۔ فاتحہ تو عورت بھی پڑھ سکتی ہے، تو چاہے پنجاب پڑھ کے پڑھ، پورا قرآن پڑھ کے فاتحہ پڑھ، منع نہیں کرتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے امام کو بلاؤ فاتحہ پڑھانے، خود پڑھو، گھر کی عورتیں پڑھ لیں، جب بنا سکتی ہیں تو پڑھ کیوں نہیں سکتی؟ جی، اپنا فاتحہ پڑھنے کا حساب نہیں ہے، کنڈے ضرور ہوں گے، تجھے یاد فاتحہ تک نہیں ہے، کنڈے ہوں گے، ارے بات بتاؤ یار، کم سے کم اتنا تو قرآن یاد ہونا چاہیے کہ فاتحہ خود پڑھ لیتا۔ جی، گاڑی تو اوڈیلا کا چلانا نہیں آتی، بات بتاؤ مجھے کس کام کی ہے نا؟ گاڑی 1 لاکھ کی لے، مگر چلانا آئے تب نا اس کا مزہ لے گا۔ فاتحہ کنڈے کی 2000 والی ہوں گی، کوئی مغزیات بچا ہوا نہیں جو اس کی پڑیوں میں پڑا نہیں۔ جی، کنڈیلی منگائی بازار سے، مٹی کی آنا چاہیے بھائی، ابھی مٹی کی ہو گئی، فاتحہ یاد نہیں، امام کے پیچھے ہے، دوپہر سے نمبر ہی نہیں آ رہا، اور امام کیا کرے بیچارہ، ایک انار، سب بیمار، سب کے گھروں سے فاتحہ پڑھنا، کہاں تک پڑھے گا بیچارہ، ہے نا؟ کسی گھر نہیں گیا تو شکوے شکایت، اور امام نے میرے گھر فاتحہ نہیں پڑھی، بعض بات تو مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دے امام کے پیچھے، میری فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ یہ شرم نہیں آتی؟ تو نے فاتحہ کی وجہ سے نماز چھوڑ دی؟ فاتحہ تو اگر تو بالکل بھی نہیں پڑھتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، نماز پڑھتا۔ بے شک۔ جی معاملے ہیں یار کہ صاحب یہ ہونا ہے، صاحب وہ ہونا ہے، فاتحہ کراؤ، منع نہیں کرتا،
فاتحہ بعد میں ہونی چاہیے، نماز پہلے ہونی چاہیے. بے شک. فاتحہ کے لیے ایک بار غسل کرتے ہو، نماز کے لیے اگر 5 بار بھی غسل کرنا پڑے تو کرو، مگر نماز پڑھو. بے شک. بات ہے کہ نہیں؟ اور فاتحہ یاد کرو، انہی سے یاد کرو. ان کو فاتحہ کے پیچھے نہ پھرو، ان کے پیچھے پھرو. حضرت قرآن پڑھاؤ، جی پڑھاؤ ہمیں قرآن. اور وظیفہ مقرر کریں گے ہم. جب اپنے بچے کو انگلش کا ٹیوشن پڑھاتا 5-5 ہزار کا پڑھا لیتا، اگر 500 روپے قرآن پڑھنے کے بھی وظیفہ دے دے گا تو کیا مسئلہ ہے یار، ہے نا؟ اور اپنی اپنی بیٹھکوں میں، ہالوں میں 10 15 20 25 لڑکے اکٹھے ہو جاؤ، 300-400 روپے مہینہ سب اکٹھے کرو، 5-10 ہزار روپے مہینہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور ایک اچھے حافظ قاری کا انتظام کرو. ان سے کہو حضرت ہمیں ٹائم نہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، کڑھائی کرتے ہیں، بنائی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکان بیچتے ہیں، رات کو آتے ہیں اپنے گھر پر. ہمارا یہ ہال ہے، روزانہ رات کو 2 گھنٹے کے لیے آپ یہاں آ کے ہم 20 لڑکوں کو قرآن سکھا کے جایا کریں، 8,000 روپے مہینہ ہم تمہیں دیا کریں. سبحان اللہ. مشکل ہے کوئی؟ ارے 30 دن میں دہاڑی کرتے ہو، 30 دہاڑی کر رہے ہو. میں مزدور کی بھی بات کر رہا ہوں. 300 روپے روز کما رہے ہو، ایک دہاڑی قرآن کے نام سے. سبحان اللہ. بھئی مدرسے نہیں جا سکتے، ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے، اتنا موقع نہیں ہے. لیکن کس نے کہا ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے تو تم قرآن سے محروم رہ جاؤ، نمازیں یاد نہ ہو تمہیں. کسی کا بھی ہال ہوتا ہے، گھر میں بیٹھک ہوتی ہے، کتنے ایسے گھر خالی پڑے ہوتے ہیں. میرے گھر میں، اور مولانا نظام الدین سے کہتے ہیں حضرت اپنا ٹائم نکالیے، ہمیں دیجیے، ہم الگ سے وظیفہ دیں گے تمہیں. ان کا بھی کام ہو گیا، تیرا بھی کام ہو گیا. بے شک. ہے کہ نہیں؟ اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. تو یہ کنڈے کا معاملہ بھائی کرنا چاہیے. اور اس کی تو فاتحہ کا بھی مسئلہ یہ کہ 22 رجب کو جو ہوتی ہے نا، اس میں بھی جو ہے آپ کی جو وصال ہے وہ 15 رجب شریف ہے. کیوں مفتی صاحب؟ 15 رجب شریف ہے. ہاں لیکن 22 کا ہو گیا. چلو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے 22 میں بھی اگر آپ کرا رہے ہو ان کی نسبت سے، ان کے نام سے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اس سے لازمی نہیں ہے کہ صاحب حج جو ہے وہ 10 کو ہی پڑھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بھئی عید جو ہے چاند دیکھ کر ہی ہوگی. آگے پیچھے اگر کسی کے نام کی فاتحہ کرائی جا رہی ہے اس کی نسبت سے تب بھی چلے گا. لیکن تاریخ 15 رجب ہے. فاتحہ کراؤ تو پھر 15 کو ہی کراؤ، ٹھیک ہے؟ اور فاتحوں پہ جھگڑے نہیں ہونا چاہیے. پڑوسی کے گھر میں تو اتنا مال آیا ہے، اس کے گھر میں تو قیمے کے سموسے بھی بنے ہیں، اس کے گھر میں تو پوڑیاں بھی بڑی قیمتی ہیں. میری بہنوں جتنا تیرے شوہر کا اثاثہ ہے اتنا کر لے، یہ فاتحہ سب سے بہتر. بے شک. ہے نا؟ پڑوسی کا تو حیثیت تھی، اوقات تھی، 2000 کے مغزیات لا کے اس نے پوڑیاں کرا لی. تیرے شوہر کا اگر 200 کا اثاثہ، اسی میں کر لے، اسی میں کام ہو جائے گا. اللہ سلامت رکھے. اسلام زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام